वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। और जुम्मे के दिन का यकीन करें मुझे अब ख़ास तौर पे इंतज़ार होता है, क्योंकि पूरा हफ़्ता जो है वो हम दुनियावी लिहाज से गुजार रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, मगर ये एक दिन होता है कि जब हम दीन को भी साथ लेकर चलते हैं, और ये एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगियों का। और जब ये आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है तो बहुत सी रहमतें, बहुत सी बरकतें शामिल हो जाती हैं, और आप ख़ुद से अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव तब्दीली महसूस करते हैं। तो बस ये एक छोटी सी कोशिश है। अगर आप हमारे इस शो का, इस मिलाद का हिस्सा बनना चाहते हैं, बस हमें कॉल कीजिए, और इंशाल्लाह जो भी आपका टैलेंट है, अगर आप नात खूबसूरत पढ़ती हैं, किरत करती हैं, या कोई भी चीज़ आप करती हैं जो भी हमारे मिलाद का हिस्सा होती है, तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और इंशाल्लाह इस मिलाद का हिस्सा बनेंगे। अपने आगे शो को बढ़ाते हैं और हमद बारी ताला से हम स्टार्ट लेंगे, और सिद्रा अनवर ही स्टार्ट लेंगे जी। बिस्मिल्लाह। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तो सबका तो रहनुमा। ए खुदा, ए खुदा, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तो सबका तो रहनुमा। ए खुदा, ए खुदा, हर सितारे में आबाद है कुल जहां, चाँद सूरज तेरी रोशनी के निशान। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तो सबका तो रहनुमा। ए खुदा, ए खुदा, ये ज़मीं ये फलक इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक। है खुदा, है खुदा, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तो सबका तो रहनुमा। है खुदा, है खुदा, हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ा गुल खिले सीनाए संग से। हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ा गुल खिले सीनाए संग से। है खुदा, है खुदा, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तो
سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اتنی خوبصورتی سے اپنے خدا کو، اپنے اللہ کو، اپنے رب کو اگر کوئی یاد کرے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک سٹیپ لیں تو اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کی طرف بہت 10 قدم بڑھاتی ہے۔ تو بس یہی ہے کہ ہم شاید اپنے اپنے کاموں میں بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں، کہ ہم اسے یاد کرنا بھول جاتے، ہوتا ہے ایسے ہو جاتا ہے نا ایسے۔ اچھا جی، ڈسکشن جو ہم لوگوں نے شروع کرنی ہے اور جو آج کا ٹاپک ہم لوگوں نے چوز کیا ہے وہ ہے اسلام میں خواتین کا مقام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب اسلام آیا، اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو جو مقام پہلے عورت کا تھا اور جس برے حالات سے وہ گزر رہی تھی، جب اسلام آیا اور جس طرح سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں اور جتنی عزت انہوں نے خواتین کو دی، مختلف مثالیں ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے اندر کہ جو خواتین ان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، کیا مقام ان کو ملا اور کس طرح سے ایون جو نارمل خواتین تھیں ان کے لیے کہا گیا۔ نورید، آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام و منصب دیا ہے اور اس کی جو شخصی اہمیت ہے وہ کس طرح سے بیان کی گئی ہے اسلام میں؟ بہت شکریہ عروج۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اے ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گی کہ اتنا خوبصورت ٹاپک انہوں نے چوز کیا، اسپیشلی عورتیں جن کو ہم نے اور آپ نے مل کے چوز کیا۔ بالکل، ہمیں بھی مبارکباد اور ساری مینجمنٹ کو بھی، پلس یہ جو جتنی بھی خواتین سن رہی ہیں ان کے لیے بھی میں یہ بات کہوں گی کہ سب سے پہلے آج کے اس پروگرام سے ہمیں جو بات سیکھنی ہے وہ سٹارٹ میں ہی بتا دوں تاکہ خواتین بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہیں، وہ یہ کہ ہم بحیثیت عورت کے کب مانے گئے، کب ہماری ذات کو، جیسے شخصی آپ نے اس کی اہمیت کے بارے میں بات کی ہے کہ شخصی اہمیت کے لحاظ سے جب ہم بات کریں بحیثیت عورت، بحیثیت انسان کے ہمیں کب تسلیم کیا گیا۔ تو اس کے لیے عروج سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اپنے ماضی میں جھانکنا ہوگا، ہسٹری کو جیسے آپ نے کوٹ کیا شروع میں اسی کو دیکھنا ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو اس وقت عرب معاشرے کے اندر کیا کیا اقدار اور روایات تھیں اور عورت کی کیا حیثیت تھی، کیونکہ اگر ہم ان کو نہیں دیکھیں گے تو شاید ہم جو ہمیں مقام ملا اس اجالے کا ہمیں اندازہ نہ ہو اگر ہم اس اندھیرے کو سامنے نہ رکھیں۔ کمپیریزن کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، تو اس میں یہ ہے کہ عورت ایک جنس کی طرح تھی، اس کو خریدا بھی جاتا تھا، اس کو بیچا بھی جاتا تھا، بلکہ سب سے پہلی بات اگر میں کروں وہ یہ تھی کہ اس کو زندگی کا ہی کوئی حق نہیں تھا۔ پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس کا جا بجا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کیا ہے اس چیز کو، خاص طور پر سورہ تکویر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا، تو یہ ایک سوال ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس وقت بلا کسی جرم کے عورتوں کو، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بلکہ حضرت عاصم بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی جو بعد میں اسلام قبول کر کے صحابی بنے، وہ اپنا ماضی کا قصہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا تھا، اب میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 8 غلام آزاد کرو، اور 8 اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت سا مال و متاع ہے، اونٹ ہیں۔ یعنی یہاں عروج اس واقعے سے ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ وہ لوگ غربت یا فقر کی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ نہیں دفن کرتے تھے، بلکہ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے، ایک اپنے لیے تانا سمجھتے تھے، اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ بدنامی کے خوف سے کہ لوگ خود اپنے بنائے گے، بالکل سیلف ازمپشنز جسے کہتے ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ان کو یہ فرمایا کہ ہر ایک بیٹی کی طرف سے اونٹ ذبح کر کے قربان کرو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 12 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جس بیٹی کو، جس عورت کو، جس لڑکی کو، جس بچی کو
آر سمجھا جاتا تھا، جب اسلام آیا تو اس کو رحمت میں تبدیل کر دیا گیا، رحمت میں کہ جس گھر میں کہا جاتا ہے بیٹی نہ ہو، اس گھر میں رحمت جسے کہتے ہیں نا رحمت سے دور ہوتی ہے. ہر طرح کا عورت کو تحفظ اور اس کو مقام عطا کیا. اس کے جتنے بھی رشتے ہیں، اگر بیوی کی حیثیت سے دیکھیں، میں بیوی کی بات اس لیے پہلے کر رہی ہوں کیونکہ کائنات میں عورت کا پہلا رشتہ بیوی کا تھا. بالکل ایسے. اور اس کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے. اور اس کے بعد عورتوں کو مردوں کا لباس قرار دیا اور مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دیا. اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کور کر رہے ہوتے ہیں. لباس ہمارے جسم کے تمام نقائص کو چھپا لیتا ہے، وہ تمام جو نہ نظر آئی جانی چاہیے چیزیں ان کو چھپا لیتا ہے، وہ زیب و زینت کا باعث بنتا ہے. تو اسی طرح عورتیں مردوں کا اور مرد عورتوں کا لباس قرار دیے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب اسلام آیا اس سے پہلے جو عورت کی جس طرح سے اس کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، بیچ میں ظاہر ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ دور آیا اور ایک پیغام تھا ہر طرف یہی تھا that جی جو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو ماننا ہے. ظاہر اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو نہیں سمجھتے تھے بات کو، بٹ کافی بہتری آئی، بہت بہتری آئی. مگر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم بالکل وہ پرانے دور کی طرف چلے جا رہے ہیں. مطلب وہ جو باتیں جو چیزیں ہم لوگوں کو آج کے دور میں ذہن میں رکھنی ہے وہ ہمارے ذہن سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ جو وہ پیغام تھا قرآن کا، اسلام کا، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھیجا گیا، جو خدا کی طرف سے تھا، کیا ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اور جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اور جو حالات اس وقت معاشرے میں ہیں، کیا اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم بالکل اسی دور کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں اور وہی ہمارا عمل ہوتا جا رہا ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے ہمارا تھا؟ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. مزید عورتوں کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے بات ہوگی اور خاص طور پہ ورکنگ ویمن کے حوالے سے کیا آسانیاں ہیں اور کیا چیزیں ہیں، کیا لمیٹیشنز ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. رکنا ہے بریک کے لیے. we'll see you after the break.